میں کہہ رہا ہوں کہ میری عظمیٰ بہن جو کہہ رہی تھیں کہ تحریک انصاف والے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غزہ پیس بورڈ میں نیتن یاہو کے ساتھ کون بیٹھا ہے جو مسلمانوں کا پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا قاتل ہے اور جسے کسائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نریندرا مودی کو بغیر ویزے کے اپنے گھر میں جاتی امراء میں کون بلاتا ہے اور کون اس سے ساڑیوں اور آموں کے تحفے لیتا ہے اور دیتا ہے، جو جسے گجرات کا مسلمانوں کے قتل عام کا قصائی قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے الزامات لگا کے کہ فلانے فلوں پہ تحریک انصاف کی کوئی لیڈرشپ بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ بیٹھ گیا تو آپ اس کو الزام ٹھہرا کے تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ اصل مجرم تو یہ ہے قوم کے جو نیتن یاہو اور نریندرا مودی کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور جو دوسری میری بہن بات کر رہی تھی سفینہ کہ تحریک انصاف کی یا ان کی حیثیت کیا ہے کہ آپ ان کی بات کو امپورٹنس دیتے ہیں، تحریک انصاف کے یا عمران خان کے تذکرے کے بغیر تو آپ کا کوئی ٹی وی چینل نیوز چینل چل ہی نہیں سکتا، کوئی ٹاک شو چل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ عوام ساری تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، عوام نے ووٹ تو عمران خان کو دیا ہے۔ عمران خان کی حیثیت یہ ہے کہ سفینہ خان ساری رات رمضان کی راتوں میں بیٹھ کے جاگ کے عمران خان کے نام پہ اسپیشل کر کے بات تو پوری کرنے دینا بھائی۔ جی بات سر کوئکلی سر بات پوری کر لیں۔ سفینہ صاحبہ آپ اپنی ٹرن پہ ابھی آپ ہی کو باری دینی ہے۔ سفینہ صاحبہ ان کو کہیں کہ یہ رونے کے لیے کندھا ڈھونڈتے تھے، میں نے کندھا پرووائڈ کیا، اس میں غلط کیا مظلوموں کے آواز بن روتے ہوئے آتے تھے۔ اچھا چلیں بات تو ان کو پوری کر لینے تو رونے کے لیے آپ لوگوں کو پلیٹ فارم مہیا کیا تھا، غلط کیا کیا میں نے؟ تصویر بند کر رکھی ہے، اس کے باوجود آپ عمران خان سے ڈرتے ہیں، اس کی ایک ٹویٹ سے ڈرتے ہیں، اس سے بہنوں سے ملاقات نہیں کرنے دیتے، اس کے مطلعات سے ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ چلیں بالکل ٹھیک، نہیں رکھنے دے رہے ہیں، یہ حیثیت ہے عمران خان کی، اس کے نام سے آپ لڑک جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے۔ آپ سر ذرا سیاست سے ہٹ کے سر جو اس وقت دنیا کے اصل مسائل ہیں سر ان کی طرف بھی چلے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں ذرا بریگیڈیئر صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آ رہا ہوں سر آپ کی جانب، آپ دونوں کی جانب آتا ہوں میں۔ بریگیڈیئر صاحب، سر معاملات ہم بار بار یہی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اب یہ صورتحال آگے کی جانب جاتی نظر آتی ہے، ٹرمپ صاحب کا صبح کا جو بیان کچھ اور ہے، شام کا کچھ اور ہے، آخر یہ جو اب یہ 5 دن کا وقت مانگا گیا، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ حالات جو ہیں اب اس نہج پہ جا رہی ہیں جہاں پہ ایک دفعہ پھر سے ایران کے ساتھ وہی دھوکہ کیا جائے گا جو اس سے پہلے بارہا کر چکے ٹرمپ صاحب؟ سلمان، ایران کے ساتھ پاکستان نے ایک بیڑا اٹھایا ہے جو بہت بہت ٹرکی کام ہے، اہم تو ہے بٹ اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ پاتھ، اور پاکستان کے اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ بہت کرائسس میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھوں گا کہ ہمیں سیریس ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک بڑا سیریس ٹاپک چنا ہے، اس کے اندر جب آپ اور چیزیں شامل کر دیتے ہیں تو آپ اس ٹاپک کی اہمیت کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو کچھ پاکستان کر رہا ہے، اس سے پہلے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جب جنگ لڑی تو دنیا نے کہا کہ پاکستان از فائٹنگ فار دی ورلڈ پیس، اور آج بھی پاکستان ایک ورلڈ پیس کے لیے لڑ رہا ہے۔ ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں وہ کس وقت پھر جائے۔ پاکستان نے ایک ذمہ داری مول لی ہے جو ایک بڑے سوچ سمجھ کے آئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے، ٹرمپ سے انہوں نے بات کی ہے۔ اب اس سے پاکستان یہی کر سکتا ہے کہ دونوں کو یہ ایشور کرائے کہ ہم آپ کی بات چیت اسٹریٹ اور فارورڈ طریقے سے دونوں جگہوں پہ پہنچائیں گے، اور اس کے ذریعے دنیا کے اندر اگر کچھ امن آ جائے تو جو لوگ اس وقت دنیا کے لوگ تنگ ہیں، اور جس طرح پاکستان کے اندر ایک غریب آدمی سفر کر رہا ہے، ایسے دیٹ از مور امپورٹنٹ ٹو کنسیڈر۔ اور پاکستان نے جس چیز سے اس میں صرف کوئی بیان بازی نہیں ہے یا کوئی میسج ایکسچینج نہیں ہے، اس میں پاکستان اپنی انپٹ بھی ساتھ ساتھ دیتا ہے، انپٹ بھی ساتھ۔ اچھا سر، ایک یہاں پہ ایک سر کوئک کویسچن اسی سے ریلیٹڈ سر، کہ اس وقت مذاکرات کی بھیک امریکہ مانگ رہا ہے یا امریکہ الزام لگاتا ہے ایران مانگ رہا ہے؟ کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں برطانوی خفیہ ایجنسی کی وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ایران کا پلڑا ابھی بھاری ہے، تو ایکچولی کون مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے؟ ایم آئی اپنا برطانیہ کے ایک ان کی جو ایم آئی ہے نا، ایم آئی 6 کے ایک چیف ہے، ان کا نام ہے اپنا، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں ان سے پوچھا گیا کہ جس وقت کون جیت رہا ہے، انہوں نے کہا I will state away سے ایران، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں۔ تو ایران نے تو کہا کہ جی ہمیں نہیں چاہیے۔ میں نے کہا نا، ایران ایک مڈ لیول وکٹری پہ کھڑا ہوا ہے، دے آر ناٹ آسکنگ، وہ کہتے ہیں ہم تو آگے جائیں گے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اوفینسو اسٹریٹجی کی طرف جائیں گے۔ اور اوفینسو اسٹریٹجی میں یہ یاد رکھیے گا میری بات، پھر جو میزائل ہائپرسونک گرائڈ وہیکل جو استعمال ہوگا نا، اس کی جو اسپیڈ ہے وہ 20 میک سے لے کر 22 میک تک ہے۔ ابھی جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں وہ 10 میک کے استعمال ہو رہے ہیں، جنہوں نے آئرن ڈروم اور باقی چیزوں کو پھاڑ کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے ایران نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ کی طرف سے انیشیٹو آیا ہے،
ٹرمپ کی طرف سے آیا, اس کو انٹرنل پریشر بڑھا ہے, خلیجی بالکل ممالک نے اس کو کہا ہے کہ جی اب ہم اب اس اسٹین کو برداشت نہیں کر سکتے, دنیا کی طرف سے کہا ہے. اور پاکستان کی بات چیت کے بعد یہ جو چیز ہے آگے چلی ہے, جس میں ترکیہ بھی شامل ہے اور جی ایجپٹ بھی شامل ہے. لیکن بالکل یہ ٹھیک. یاد رکھیے گا کہ ترکیہ نیٹو کا ممبر ہے, جی ایجپٹ جو ہے وہ الائنڈ ہے ویسٹرن کنٹریز سے. تو ان تمام چیزوں میں پاکستان کا رول جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس کا اور زیادہ بالکل ٹھیک. اہمیت کا حامل ہے, اہمیت اور کا ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان اس چیز میں کامیاب ہو سکے. آمین. دیٹ از بالکل مور ٹھیک. امپورٹنٹ, تاکہ دنیا میں امن آئے اور پاکستان میں بھی امن آئے. بالکل ٹھیک. سفینہ صاحبہ, اس وقت پاکستان کا جو رول بتایا ہے بریگیڈیئر صاحب نے, وہ یقینی طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے. پاکستان باہر تو صلح کروا رہا ہے, تو جو اپنے اندر جو جہاں پر لڑائیاں ہیں تو یہاں پر بھی صلح کروا لی جائے تو زیادہ بہتر نہیں؟ یہاں صلح کیوں نہیں ہو رہی؟ سلمان, جو بھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا ان کی میں ایک ایک بات سے اتفاق کرتی ہوں, اور انہوں نے بالکل ریالٹی بیس جو ہے وہ پکچر آپ لوگوں کو بتائی ہے. انہوں نے سمپتائز نہیں بنے وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, انہوں نے ریالٹی اینڈ ہارش ریالٹی ہم سب کو بتائی ہے, اور وہی فیکٹ بھی ہے. آپ نے بولا کہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں صلح کر لیتے. جب بھی کہیں پہ بھی آپ میڈیٹیٹر بنتے ہیں یا کچھ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں, وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب دونوں پارٹیاں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ایران ڈیفینیٹلی اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس کے پاس گین کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن امریکہ کے پاس جو ہے وہ لوز کرنے کے لیے سب کچھ ہے, گین کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس وقت واقعی امریکہ پریشر میں ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ کہیں ثالثی ہو جائے, یہ جنگ بند ہو جائے. آپ نے کہا پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے صاحبزادے جنیوا میں بیٹھ کے پاکستان کو بدنام کرنا بند کر دیں. عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہوں یا ان کی بہنیں ہوں, پاکستان کو بدنام کرنا بند کر دیں, دشمنوں کی گود میں بیٹھ کر ان کا بیانیہ چلانا بند کر دیں, تو تبھی ثالثی ہوگی, تبھی ان کی بات سنی جائے گی. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ زور زبردستی دھونس سے پاکستان کو ڈرا لیں گے, پاکستان کے اداروں کو ڈرا لیں گے, پاکستان کی حکومت کو ڈرا لیں گے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی ایسے سنی جائے گی. ان کو جھکنا پڑے گا, اور ان کو شریف بننا پڑے گا, اور ان کو پاکستانی بننا پڑے گا. سب سے پہلے پاکستانی بنے. عمران خان کے صاحبزادے اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں, پاکستان بن کے جائیں پاکستان. میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں یہ سیاست ہو رہی ہے, انہوں نے پاکستان جانا نہیں ہے. اور تو ان کی والدہ نے بھی کہہ دیا کہ وہ برٹش بن کے پاکستان جائیں گے, پاکستانی بن کے میرے بچے پاکستان نہیں جائیں گے. تو آپ انہی کی باتوں سے اندازہ لگا دیں کہ تضادات سے بھری ہوئی ہے. یہ پاکستان کے حامی نہیں ہے, پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کا بیانیہ چلائیں گے تو نہیں سنی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. عظمیٰ صاحبہ, کیا ایسا کیا جائے کہ حالات یہاں پر بہتر ہو جائیں, پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہو جائیں حالات, کچھ حکومت کی جانب سے بھی ایسا ہو جائے, کچھ ان کی جانب سے ہو جائے, حالات تو ٹھیک کرنے ہی پڑیں گے. دیکھیں یہ وہی والی آپ بیڈر صاحب والی بات کر رہے ہیں کہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ ورلڈ پیس کی بات کرتے ہیں, اور جب ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ ایک سیاسی سوال پھینکتے ہیں ہمارے اوپر, جس کا ہمیں سیاسی جواب دینا پڑتا ہے. اب ہمارا بھی دل نہیں کرتا کہ جی اس طرح سے ہو. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں مارکہ حق کس طرح جیتا گیا تھا, ایک قوم بن کے. ہم پوری قوم ریاست کے پیچھے, اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے یہ ہم نے اتنا بڑا مارکہ جیتا تھا, اور اس کے علاوہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یو کانٹ واش یور ڈرٹی لینن ان پبلک. آپ پوری دنیا میں جا کے رونا دھونا مچائیں اور ایک ریاست پاکستان کو ڈیمیج کریں, اس کے اداروں کو ڈیمیج کریں, اور کہیں کہ جی یہاں پہ تو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, یہاں پہ تو آپ جو ہے ان کے خلاف آپ قراردادیں لے کے آئیں. تو پھر کیسے ریاست جو ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کی بات کو سنے گی؟ ریاست نے تو ان کو ایک بڑے, یعنی 9 مئی سے ریاست کہہ رہی ہے کہ آپ معافی مانگ دیں, اچھے بچے بن جائیں. ٹھیک ہو گیا, اچھے بچے بن جائیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ اپنے آپ اگر اپنے اداروں پہ چڑھ دوڑیں اور آپ اس پہ آپ کو کوئی وہ گلٹی بھی نہ فیل کریں, اور آپ کہیں کہ جی یہ تو فالس فلیگ تھا, تو پھر کس طرح سے یہ بات ہو؟ چلے ٹھیک ہو گیا. ہر دوسرا بندہ پھر تو نہیں سلمان, پھر تو ہر دوسرے دن ہر دوسرا بندہ ریاست پہ اور اس کے اداروں پہ چڑھ دوڑے گا. پھر پاکستان کا کیا مقام رہے گا اس دنیا میں؟ چلے ٹھیک ہو گیا. عامر مغل صاحب, اچھا بچہ بننا پڑے گا سر, معافی مانگ لیں, معاملات ختم کر لیں, رفع دفع کریں, آگے کی جانب سفر شروع کریں. دیکھیں سلمان کیانی صاحب, میری بہن نے سنجیدہ بات کی ہے عظمیٰ کاردار نے, لیکن بدقسمتی سے جھوٹ ہی بولا ہے انہوں نے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اداروں پہ چڑھ پڑی ہے, تحریک انصاف جا کے بدنام کرتی ہے پوری دنیا میں ریاست کو. دیکھیں ریاست میں اور ریاست پہ قابض ایک ٹولے میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا.
रियासत उसे कहते हैं जिसको अवाम मुंतखब करे। अवाम ने मुंतखब किया तहरीक इंसाफ को, अवाम ने मैंडेट दिया तहरीक इंसाफ को, जो लूट लिया रियासत पे काबज एक टोले ने। अब रियासत पे काबज एक टोला अगर 30,000 सियासी कारकुनों को जेलों में बंद करेगा, 2 लाख लोगों पे मुकदमात दर्ज करेगा, दर्जनों के हिसाब से सियासी को शहीद करेगा, झूठ के बादशाह की सबसे बड़ी पार्टी से कोई उसका प्रूफ इंतखाबी भी ले निशान आए, कोई एविडेंस ले आए, खुदा मैडम के उनके कोई एविडेंसेस तो बड़े होंगे, एफआईआर सुन के बताइए कोई सारी। जी 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 30,000 एविडेंस हो जाए तो वो फाइलें भर जाती है बैगों के बैग। जी अच्छा आमिर साहब को गुफ्तगू कर लें। हाँ मुंह पर दार टोला इतने जुल्म सितम करेगा तो फिर उनके खिलाफ आवाज तो उठेगी। ये किस तरह हो सकता है कि आप जुल्म भी करें, कत्ल भी करें, नाजायज मुकदमे भी दर्ज करें, झूठे मुकदमे भी दर्ज करें, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को जेल में भी रखे, उसको इलाज के नाम पे उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ करे, उसको उसकी फैमिली तक एक्सेस ना दे, उसके वकला तक एक्सेस ना दे, तो आपके खिलाफ आवाज ना उठे। ये जो आवाज बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे एंडिंग